آج چند حضرات سوشل میڈیا پہ شہرت کے بھوکے، سستی شہرت کے اور مشہوری کے لیے کبھی مصطفیٰ کے علم پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں انہیں تو قرآن مقدس کا ہی پتہ نہ چلا، اور کاتب لکھنے والا لکھتا رہا تو چونکہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے اس لیے آپ کو خبر نہ ہو سکی کہ لکھنے والے نے کیا لکھ دیا۔ ایک لمحے کے لیے ان تمام نادانوں سے ہم ایک لمحے کے لیے درخواست کرتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے مرنے سے پہلے ذرا اس بات کو سوچو، مصطفیٰ تو مصطفیٰ رہے، یہ جنگل کے درندوں کو کس نے بتایا کہ مصطفیٰ کی سواری ہے یہ اونٹ میں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اگلا جملہ بھی ذرا سماعت فرمائیے۔ یا رسول اللہ، اونٹنی کہنے لگی، آپ نے فرمایا کہو۔ اس نے کہا میں رات سے گزاری، سویرے میں نو لگی بھوک۔ یہ جتنے حضرات ہیں آپ سارے سنیں اور آپ اپنا وظیفہ درود شریف بنا لیں اور اپنے دل کا سودا مصطفیٰ سے کر لیں، آپ کی ٹینشنیں ساری ختم ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ یہ وعدہ لا شریک لہ کو حاضر جان کر کہہ رہا ہوں میں، حضور کا ہونا معمولی بات نہیں ہے۔ اس نے عرض کی حضور میں نے رات تو گزار لی خیر خیریت سے، صبح جب ہوئی تو مجھے لگی بھوک، اور بھوک لگی تو میں نے کہا اور بھوک لگی تو کوئی چگ چگ لواں، اونٹنی کہہ رہی ہے تو میرے آقا میں نے نا وہاں سے حرکت کی، قریب درخت تھے، جب میں درختوں کے قریب پہنچی نا تو ارادہ کرتی تھی کہ کس درخت سے کھاؤں۔ نادتنی کل شجرۃ الیہ الیہ فإنک مرکب محمد، درختوں میں سے ہر درخت سے آواز آئی مجھے کھا، مجھے، اسے نہ کھا، پہلے مجھے کھا، چونکہ میں تیرے پیٹ کا اناج بننا چاہتا ہوں، خوراک بننا چاہتا ہوں، کیونکہ جانتا ہوں کہ تیری پشت پر آمنہ کا لال سوار ہونے والا۔ سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ۔ ہمارے مسائل ہیں وہ حل تبھی ہوں گے جب ہم آقا کریم کی طرف رخ کریں گے۔ حضور سے آگے کوئی نہیں ہے مخلوق میں، حضور سے آگے، حضور محبوب مطلق ہے، حضور نائب اعظم ہے۔ بالفرض اگر کسی بندے کو کوئی کامل مرشد نہ ملے اور وہ صرف درود پڑھتا رہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ بندہ گمراہ نہیں رہے گا، نہ مصطفیٰ ہونے دیں گے گمراہ سے کہ جو درود و سلام پڑھے اور مصطفیٰ کی طرف رخ کرے، مصطفیٰ کی روح اقدس براہ راست اس بندے پر رحم و کرم کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنہوں میری گل سمجھ آئی صرف او کہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور سے آگے کوئی۔ در حقیقت یہ تصوف کا مطلب کیا ہے؟ در حقیقت یہ تصوف کا معنی کیا ہے؟ در حقیقت تصوف کسے کہتے ہیں؟ تصوف گدی کا نام نہیں، تصوف مروجہ جو پیری مریدی ہے اس کا نام نہیں، تصوف نام ہے بندوں کو مصطفیٰ تک پہنچانے کا۔ سبحان اللہ۔ ہر وہ شخص جو ناآشنا ہے مصطفیٰ سے، اس کو مصطفیٰ سے آشنا کرا دینے والے کو صوفی کہتے ہیں۔ ہر وہ بندہ جو سرکار تک نہیں پہنچا اسے سرکار تک پہنچا دینے والے کو سرکاری کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذہن میں، فکر میں، تخیل میں، دل میں، سوچ میں، خرد میں، عقل میں، ہر طرح سے جب مصطفیٰ طاری ہو جائے تو تب بندے کا نام سرکاری ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور واللہ العظیم رب کعبہ کی قسم ہے،
آپ اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ قیامت کے دن دیکھو گے، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ خدا پر یقین کرو، قیامت کے دن آپ اپنی آنکھ سے یہ نظارہ دیکھو گے کہ تمہارے سب سے بڑے غمخوار کا نام مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور صرف تم یہ نام نہیں سنو گے، اس نام والے کو دیکھو گے کہ تمہارے لیے دوڑ کون رہا ہے میدان محشر میں، اور وہ اپنے لیے روئیں گے۔ جو انہوں نے فرمایا میں روؤں گا، تو کیا وہ اپنے لیے روئیں گے؟ کیا وہ حسنین کے لیے روئیں گے؟ کیا وہ سیدہ زہرا کے لیے روئیں گے؟ کیا سیدہ زہرا کے لیے رونا ہے انہوں نے قیامت کے دن کہ جن کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا؟ خود حضور فرماتے ہیں ان حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حذیفہ ان هذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله استاذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بان فاطمه سلام الله عليها سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ سبحان اللہ۔ یہ فیصلہ ہو چکا، پھر سنیے یہ فیصلہ، پھر سنیے یہ فیصلہ ہو چکا۔ جنت کی عورتوں کی سردار کون ہے؟ سیدہ زہرا۔ مل کر بولے کون ہے؟ سیدہ زہرا۔ پھر بولے کون ہے؟ سیدہ زہرا۔ یہ فیصلہ ہو گیا۔ اور جنت کے جوانوں کے سردار کون ہیں؟ حسن پاک اور حسین پاک۔ جب یہ فیصلہ ہو چکا تو اب حضور کا رونا ان کے لیے جنہیں جنت کی سرداریاں مل چکی، جن کو جنت کی سلطانی کے تاج پہنا دیے گئے، ان کے لیے رونا ہے۔ سن گناہگار، میرے کلیجے کے ٹکڑے، مصطفیٰ کا قیامت کے دن رونا ان کے لیے نہیں، مصطفیٰ کا قیامت کے دن رونا تیرے لیے اور میرے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم کا تڑپنا تیرے لیے اور میرے لیے ہے، مصطفیٰ کریم کا قیامت کے دن دوڑنا تیرے لیے اور میرے لیے ہے، مصطفیٰ کریم کا اپنے رب کو منانا تیرے لیے اور میرے لیے ہے۔ معراج کی رات ہو یا وہ غارے ہوں یا وہ حضور پر نور کا مزار اقدس و عطر و انور ہو، ہر ایک مقام پر مصطفیٰ کس کے لیے تڑپے؟ اپنی اہل بیت کے لیے۔ وہ اہل بیت تو مرتبہ اولیاء پر فائز ہے، وہ اہل بیت تو سرداریاں پا چکی ہے، وہ اہل بیت تو رضائے الہی کے بلند ترین مقام پر فائز المرام ہے۔ اس اہل بیت کے کتوں کے کتوں کے کتوں کے صدقے امت کے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں نہیں، اس سے زائد افراد کی بخشش کی نوید کا مشتہ سنا دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر مصطفیٰ کا تڑپنا کس کے لیے ہے؟ آپ کے لیے، میرے لیے، گناہگار امت کے لیے۔ اور خدا کی عزت کی قسم، وہ منظر بھی عجب منظر ہوگا، وہ منظر بھی عجب منظر ہوگا، عجب منظر، عجب۔ اس منظر پہ چند میں آپ کو سناتا ہوں، میں کچھ اعلیٰ حضرت بریلوی نے وہ اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا ہے، اگر اجازت ہو تو وہ خواہش سناؤ؟ سبحان اللہ، اگر اجازت ہو دل سے۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اور حضور کی آمد کا معاملہ کیسے ہوگا، یہ سنیں۔ حضور پر نور کی آمد کا، حشر کے میدان میں حضور وہاں آمد کا نظارہ کیا ہوگا؟ سارے مجھے دیکھیے، اگر یہاں پر یک لخت، یہاں پر اگر یہ جو 10,000 واٹ کا بلب یہاں چمکے تو کیا ہوگا؟ یہاں اونچا بولو، روشنی ہی۔ ابھی باہر روشنی ہے یا اندھیرا؟ اور یہ کیوں ہے؟ اور سورج کہاں ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ روح اللہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آمنہ کا لال میدان محشر میں آئے گا، اس سے پہلے میدان حشر میں اندھیرا ہوگا، اور جیسے ہی یک لخت
ایک نور چمکے گا جس سے حشر کی ایک ایک نکڑ کنج وہ اس طرح روشن ہو جائے گی جیسے آپ 14ویں کا چاند دیکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ روشنی کدھر سے آ رہی ہوگی؟ چہرہ مصطفیٰ سے. سبحان اللہ. اور وہ روشنی کتنی ہوگی ذرا سنیے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں اگر 1,00,000 سورج، یہ جو سورج ہے 1,00,000 سورج مل کر چمکے تو روشنی کم ہوگی، آمنہ کے لال کے چہرے کی روشنی قیامت کے دن زیادہ ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. غریب نواز اتنی شدت کے روشنی اور نور میں حضور جلوہ گر ہوں گے، اور جب جلوہ گر ہوں گے تو اب سنیے، میں نے کہا چند باتیں آپ کو وہ حاشیہ احمد رضا بھی سناتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں کس کے جلوہ کی چمک ہے، معافی کے ساتھ میری آواز کوئی ایڈی سونی کو نہیں، کس کے جلوہ کی چمک ہے یہ اجالا کیا ہے. سبحان اللہ. ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تقلا کیا ہے. سبحان اللہ. کس کا جلوہ ہے یہ؟ تو اپنے دیدے پھاڑ پھاڑ کر کیوں دیکھ رہا ہے اور حیران کیوں ہو رہا ہے کہ کون آیا؟ نہیں جانتا کہ آمنہ کا لال آیا ہے. سبحان اللہ. مانگ من مانتی، مانگ من مانتی، منہ مانگی مرادیں لے گا. آ گئے ہیں میدان معاشر میں، وہ جلوہ گر ہو گئے ہیں. ہن تو نہ رو، مانگ من مانتی، منہ مانگی مرادیں لے گا. نہ یہاں نہ ہے، نہ یہاں نہ ہے، نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے. سبحان اللہ. اے مجھے دیکھو گے نہیں تو کیا سمجھ نہیں آئے گا. اے مجھے دیکھو گے نہیں مصرع سمجھ نہیں آئے گا. مجھے دیکھیں. مانگ من مانتی، منہ مانگی مرادیں لے گا. کیوں؟ نہ یہاں نہ ہے، نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے. سبحان اللہ. وہ ہیں تیرے. اب یہ اعلیٰ حضرت اللہ نو کہہ رہے ہیں. کینو کہہ رہے ہیں؟ اللہ نو. وہ ہیں تیرے، ہم ہیں ان کے، تو ہوئے ہم تیرے. سبحان اللہ. وہ ہیں تیرے، ہم ہیں ان کے، تو ہوئے ہم تیرے. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے. سبحان اللہ. ان کی امت میں بنایا، ان کی امت میں بنایا، انہیں رحمت بھیجا. یہ اللہ سے کہہ رہے ہیں. وہ ان کی امت میں بنایا، انہیں رحمت بھیجا. یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے. سبحان اللہ. صدقہ پیارے کی حیا کا، نہ لے مجھ سے حساب. صدقہ پیارے کی حیا کا، نہ لے مجھ سے حساب. بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. سبحان اللہ. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ زاہد. اے بعض بندے نیک بہت ہوندے نا تو گناہگارانو کچھ نہیں سمجھ دے. تو اعلیٰ حضرت ان کو جواب دیتے ہوئے بھی کہتے ہیں زائد ان کا ہوں میں گناہگار، وہ میرے شافع. زائد ان کا ہوں
गुनाहगार में वो मेरे शाफे, इतनी निस्बत मुझे क्या कम है, तू समझा क्या है। सुभान अल्लाह। अब जी आइए अशर के मैदान में आला हजरत की तमन्ना सुनिए। गरीब नवाज जरा कुछ थोड़ी सी तवज्जो फरमाया, और ये मेरी आपकी भी हालत है, मैं अपनी गल सुनाने लगा, मेरी भी यही तमन्ना है। आला हजरत फरमाते हैं, बेबसी हो जो मुझे पुरसिशे आमाल के वक्त, बेबसी हो जो मुझे पुरसिशे आमाल के वक्त, दोस्तों क्या कहूँ उस वक्त तमन्ना क्या है। तो क्या तमन्ना है? काश फरियाद मेरी सुन के ये फरमाए हुजूर, काश फरियाद मेरी सुन के ये फरमाए हुजूर, हाँ कोई देखो ये क्या शोर है, होगा क्या है। हजूर तक लवण मैदाने हशर विच शोर सुनन मेरा, तो मैनू फरिश्तियां ने फड़िया होवे, तो मेरे को अमाल पुछदे होण, तो हजूर दियां कन्नां विच आवाज आ जाए, तो हजूर फरमान फरिश्तियां नू, वेखो तो सही कौन आफत ज़दा है, किस पे बला टूटी है, किस मुसीबत में गिरफ्तार है, सदमा क्या है, किससे कहता है कि लिल्ला खबर लीजिए मेरी, किससे कहता है कि लिल्ला खबर लीजिए मेरी, क्यों बेताब है बेचैनी का रोना क्या है, इसकी बेचैनी से है खातरे अकदस पे मलाल, कि मैं बेचैन हाँ मैदाने माशर विच, ते मैं रो रहा, ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते बरकत ते मेरा रोना आप ते शाक गुजर रहा है, और मेरी बेचैनी दी सबब आप नू तकलीफ हो रही है, और आप उस बेचैनी दी वजह तो फरिश्तियां नू कहंदे न, बेकसी कैसी है पूछो तो गुजरा क्या है। सुभान अल्लाह। मलाइका नू आप पे फरमांदे कि जाके वेखो ये बेचैन कौन है, ये रो कौन रहा है, ये तड़प कौन रहा है, और ये परेशान कौन है, और ये किसको कह रहा है कि लिल्ला मेरी खबर ले, किससे कहता है। अच्छा, जब ये फरिश्तों को हजूर फरमाए, तो यूं मलाइक करे मारूज के एक मुजरिम है, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, यूं मलाइक करे मारूज, जदों हजूर पुछण तो फिर यूं मलाइक करे मारूज के एक मुजरिम है, उससे पुरसिश है बता तूने किया क्या क्या है, सामना कैर का है दफ्तरे आमाल है पेश, डर रहा है कि खुदा हुक्म सुनाता क्या है। सुभान अल्लाह। आपसे करता है फरियाद कि या शाह रसूल, ये फरिश्ते हजूर ने कौन, आपसे करता है फरियाद कि या शाह रसूल, बंदा बेकस है शाह, रहम में वक्फा क्या है। सुभान अल्लाह। अब कोई दम में गिरफ्तार बला होता हूँ, आप आ जाएं तो फिर खौफ है क्या, खटका क्या है। सुभान अल्लाह। सुन के फरियाद मेरी पैरे करम जोश में आए, सुन के फरियाद मेरी बैरे करम जोश में आए, यूं मलाइक से हो इरशाद के ठहरना क्या है। सुभान अल्लाह। और अब क्या करें हजूर, फरिश्तियां नू लैके टुर पैण, अगे मैनू भी फरिश्तियां ने फड़िया हुए पकड़िया हुए, और हजूर आकर उनसे पूछें किसको तुम मौरदे आफात किया चाहते हो, हम भी तो आके जरा देखे तमाशा क्या है। सुभान अल्लाह। ओ कहनू तुसा फड़े है,
میں بھی تے آ کے دیکھا کہ کیا تماشا ہے. تو اعلیٰ حضرت بریلوی دا اگلا جملہ سننا. فرماتے ہیں ان کی آواز سن کے جب میں حضور کی آواز سنوں کہ فرشتوں ہم بھی تو آ رہے ہیں دیکھنے کہ کیا کر رہے ہو, ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور, اور پھر تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے. سبحان اللہ. لو وہ آیا میرا حامی میرا, لو وہ آیا میرا حامی میرا, غمخوار امم آ گئی جان تنے بے جان میں, یہ آنا کیا ہے. سبحان اللہ. پھر مجھے حضرت فرماتے ہیں حضور آ کر پھر مجھے دامنے اقدس میں چھپا لیں سرور, پھر مجھے دامنے اقدس میں چھپا لیں سرور, اور فرشتوں سے کہیں ہٹو اس پہ تمہارا کیا ہے. سبحان اللہ. فرشتوں سے کہیں ہٹو اس پہ تمہارا کیا ہے, بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا. سبحان اللہ. اور میں تمہیں قرآن دی قسم کھا کے آدھا اے اعلیٰ حضرت دا خیال ہے آمنہ کے لال کا کمال اس سے بھی زائد ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور حضور دے نال دا حضرت جی حضور نے جڑی اپنی امت دا مقدمہ لڑنا نہیں لڑ لیا ہے. اے میرے ال تکنا ایک منٹ, لڑنا نہیں لڑ لیا ہے. راز دی گل ایک دساں تانوں, وہ سارے نہیں سمجھو گے, صرف سائیاں نو کرن لگا. سبحان اللہ. حضور نے جدوں کہا نا میری امت کو بخش دے, اے معراج علی راتی, اگوں اللہ پاک نے فرمایا یا محمد جعلت امر امتک الیک. سبحان اللہ. چل یار ایک بات کرتے ہیں, محبوب مطلوب مقصود ایک گل کرتے ہیں, تیری امت تیرے حوالے کر دوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ.